نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک حدیث پڑھ کر جو صحیح بھی ہو اور درست ہو اور اس کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ میں عمل کر رہی ہوں۔ تو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی رائے سے الگ ہو گئے، آپ شک ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں اور چلنا چاہتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جس طرح وہ آپ کی پیروی کرتے تھے، جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جیسے آپ کی خاطر قربانیاں دی، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ پسند کیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے راستے پہ چلا دیتے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں اس کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اس کے لیے بھی بڑے راستے کھلے ہیں، لیکن وہ راستہ کہاں اینڈ اپ ہوگا؟ جہنم پہ۔ اس کو ہم وہاں پھینکیں گے اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حق کی مخالفت ہوتی ہے یہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جب انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس وقت من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ جب اس کے لیے حق واضح ہو گیا، یعنی حق بات سامنے آنے کے بعد محض ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی اور راستے پہ لے جانا۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ تو اس کو فالو کرنے کی بجائے کیا شروع کرتے انسان؟ کوئی اور راستہ تلاش کر لے، غیر سبیل المومنین۔ تو پھر انجام بہت سخت ہوگا کہ جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، یہاں الہدا کا جو لفظ ہے تو اس سے مراد ہدی اللہ ہے، یعنی اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آنے کے بعد اپنا کوئی اور اوپینین بنانا۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اس معاملے میں۔ بعض اوقات لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کا واضح حکم سامنے آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سامنے آتی، مگر ہمارے دل کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اپنا طریقہ چھوڑ کے اس کو فالو کریں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن میں جو کر رہی ہوں یا میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے میرے اپنے کچھ لاجکس ہیں، میری اپنی سوچ ہے۔ اور کتنا خوبصورت لفظ شیطان نے ہمیں سجھا دیا نا، میری انڈیپینڈنٹ سوچ۔ یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا آج کے دور میں۔ ٹھیک ہے قرآن و سنت میں جو کچھ ہے، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے نا؟ کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ بہت دفعہ سنا گیا یہ کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو ہے، لیکن میری ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، میرا اپنا وے آف تھنکنگ ہے، میرا اپنا لائف سٹائل ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ دراصل اپنی خواہشات پہ مبنی، اپنی منمانی اور حجت پر مبنی کچھ تعویلیں کر رکھی ہیں ہم نے غلط کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو پھر یہ کرے گا، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، واضح تعلیمات آنے کے بعد، صحابہ کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، یہاں 3 باتیں کہی گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ ایک تو رسول کا نام لیا گیا، پھر الہدا کا نام لیا گیا جس سے مراد اللہ کی بات، اور تیسرا سبیل المؤمنین، صحابہ کی بات۔ یعنی یہ 3 چیزیں سامنے آنے کے بعد پھر ایک شخص کہے نہیں میرا تو اپنا ایک اوپینین ہے اور اپنی ایک لاجک ہے اور اپنی ایک تھنکنگ ہے اور میری انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے کرو، پھر نولیہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اس کو آزادی دیں گے جانے کی، لیکن یاد رکھے کہ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کا انجام مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کہاں ہوگا؟ نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی کہ جو شخص دین پہ نہیں چلنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر کے اسے اسی میں مطمئن کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کافر اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو؟ نہیں، وہ اپنے لاجک میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ جو دہریے ہیں، ایتھیسٹس ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو دنیا کے دیگر مذاہب ہیں وہ
اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب کسی بے چینی کا شکار ہے یا وہ مطمئن نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی غلطی پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. نولیہ ما تولی، وہ جدھر جانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے وہی راستے آسان کر دیتے ہیں، اسی پہ ان کی تسلی ہو جاتی. لیکن پھر جب آنکھ کھلے گی، ہوش آئے گا، تو پھر ریپینٹنس کا وقت نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہو سکے گی. مثلا بہت سے لوگ جیسے چوری سے، رشوت سے، غلط طریقے سے مال کماتے، جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہ لکھا، ہمیں حلال طریقہ ملا ہی نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس نے حلال پہ صبر نہیں کیا، حرام جلدی ملنے لگا تو وہ اسی راستے پہ چل پڑا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چوری کرنے کے بعد ایسی بے حسی طاری ہوتی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چوری پہ بھی اس کو خوشی ہونے لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ غلط کام کر کے ندامت کی بجائے، شرمندگی اور پشیمانی کی بجائے اس پہ الٹا خوش ہوتے ہیں. چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا. یعنی گناہ کی بھی ایک جھجک ہوتی ہے نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو. پھر انسان اسی راستے پہ چل پڑتا ہے اور اسی میں اس کو اتنا لطف آنے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہی جنت ہے میری. اس کے لیے تو ایسی ایسی لاجک سوچی ہوئی ہے لوگوں نے، ایسی ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ آپ اس کی ایک پوری لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اپنے اپنے غلط کام کی لوگوں نے کیا کیا تعویلیں گھڑ رکھی. مختلف لوگ غلط کام کرنے کے بعد کیا دلیل دیتے ہیں اس کے لیے، جبکہ صاف پتہ چلتا ہے. مثلا نماز نہ پڑھنے والوں کے پاس ہے کوئی دلیل؟ وہ کہتے ہیں ہاں دیکھے ہوئے نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ آج تو سچ کا دور ہی نہیں. رشوت دینے والا سمجھتا ہے کہ رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں. اب بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، ظاہر اسے کھانا ہے. اب دیکھیے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے والا ڈٹ کے جب غلط کام کرتا ہے، جب اس پہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے، تو وہ دراصل اسی آیت کے مصداق نولیہ ما تولی، جدھر وہ جانا چاہتا ہے اللہ اسی میں رستے آسان کر دیتا ہے. یہ موضوع بہت وسیع ہے، سوچئے اس پر. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن پاک کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب شرک کی بات آ گئی. شرک کے لیے بھی لوگوں نے بڑی تعویلیں اور دلیلیں سوچ رکھی اور وہ بھی بڑے مطمئن اپنی زندگی میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا. ہر ایک کے لیے گارنٹی نہیں، جس کے لیے وہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا. یہاں گمراہی کے بعد بعید کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی بھٹکنے میں بھی اتنا دور چلا گیا کہ واپسی مشکل ہو گئی. کیونکہ جب آپ غلط راستے پہ ذرا آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت، پلٹنا یا آگے ہی جانا؟ انسان کہتا ہے نا اچھا اب بھول گئے تو چلو اب ڈرائیو کر کے گھر کو چلتے ہیں، چھوڑو جہاں جانا تھا وہاں نہیں جاتے، اب آگے جو نکل آئے اب کون پیچھے پلٹے اور واپس جائے، اسی میں ٹائم چلا جائے گا، انجوائے کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے یہاں پر کہ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، جب غلط راستے پہ پڑتا ہے اس کو اسی میں لطف آنے لگتا ہے، پھر اس میں بہت دور نکل جاتا ہے، اتنا کہ اس کو وہیں اطمینان اور سرور ملتا ہے اور وہ پلٹنا ہی نہیں چاہتا. پھر توبہ اور مشکل ہو جاتی کہ اب اتنے گناہ کر لیے، اب تو جہنم واجب ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے جو انسان کی ڈائریکشن موڑ دیتا ہے کسی اور طرف، کیونکہ غیر اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے نا، پھر تو پوری زندگی کا نقشہ الٹ جاتا ہے. اس لیے شرک کو ضلالا بعیدا کہا گیا. ان يدعون من دونه الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. یدعون کا لفظ اگرچہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد عبادت بھی لی جاتی ہے. تو ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ دیویوں سے دعائیں مانگتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ہوگا، وہ دیویوں کی عبادت کرتے ہیں. اناث کا لفظ جو ہے انسا سے ہے. انسا عربی لغت میں کہتے ہیں نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز، لیکن اس کا معروف استعمال عورت کے لیے ہے کیونکہ عورت کے اندر بھی لچک اور نرمی اور یہ تمام چیزیں ہوتی. تو عربوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے اناث یعنی مؤنث لفظ تلاش کر رکھے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، نعوذ باللہ، شرک کرتے اور انہیں پوجا کرتے تھے.
اسی طرح انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی عورتوں کے ناموں پر رکھ رکھے تھے، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ، یہ سب اناس کے نام تھے، یعنی عورتوں کے نام تھے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی عقل ماری ہوئی تھی کہ ویسے تو کہتے تھے عورت کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر بتوں کو انہوں نے مردوں کی بجائے دیویاں بنا رکھا تھا جن کے صرف لاڈ ہی ہو سکتے تھے، باقی تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن عقل سے کام نہیں لیتے تھے. فرمایا کہ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے. یہاں ان کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے. اور نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ پوجتے، اللہ مگر کس کو؟ شیطانن، شیطان کو. کون شیطان؟ مریدا، سرکش. مرید کا ایک معنی سرکش ہے اور دوسرا معنی ہر خیر سے خالی. مردا کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ وہ دیویوں کو پوج رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیطان نے انہیں اس راستے پر ڈالا ہے. اور بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے. یہ تو اہل عرب کے مشرکین کا حال تھا، دور جاہلیت کی بات تھی. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں. عملی زندگی میں تو بہت سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بطور خاص اسے معبود مان کر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں ڈیولز ڈسائپل کہا جاتا ہے. ایسے کلٹ بنے ہوئے ہیں جہاں شیطان کی باقاعدہ ورشپ ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تنظیم میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز شامل ہیں، اور اس کے 72,000 ممبرز بتائے جاتے ہیں. جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایسے ہی حرام کاموں کے لیے شیطان کو باقاعدہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اس کے مقاصد کی ترقی اور ترویج کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بسا اوقات انسانوں کو بھی قتل کر کے ان کی بھیٹ چڑھاتے ہیں. یہ پورا ایک آرٹیکل ہے. کہتے ہیں کہ آج سے چند سال پیشتر امریکہ کے معروف ٹیلی ویژن پروگرام ڈانا ہوشو میں ایک معروف کمپنی کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ نے اس وقت یعنی ٹیلی ویژن پہ برملا بات کی کہ ہم شیطان کے پجاری اور شیطانی گروہ کے باقاعدہ رکن ہیں، اور ہمارے منافع کا بڑا حصہ شیطانی گروہ کی ترقی اور ترویج کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا نا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ لے لوں گا. کہتے کہ ان لوگوں نے میامی میں ایک اوریا شہر بھی آباد کیا ہے جو شیطانی مذہب کی ملکیت ہے. مذہبی شہر ہوتے ہیں نا مختلف، تو ان لوگوں کا بھی ایک ایسا ہی شہر ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، مرد و عورت، ان کے اوپر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ انسان کا لباس اتروایا تھا. آگے انشاءاللہ آ رہا ہے 8ویں پارے میں. اور شیطانی گروہ کی مختلف رسومات بھی ہوتی ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ دراصل شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں. کون ہے یہ شیطان؟ لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے. لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو چونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. وقال، اور اس نے کہا تھا، لأتخذن، البتہ میں ضرور بناؤں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے. کیا لے کر رہوں گا؟ نصیباً، ایک حصہ، مفروضا، فرض کیا ہوا، یعنی مقرر. انسانوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. کس کے لیے لے کر رہوں گا؟ انہیں اپنے پیچھے لگا لوں گا اور پھر اپنے ہی ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو. یہاں آپ کلام کا انداز دیکھیے. لَأَتَّخِذَنَّ، أُضِلَّنَّ، أُمَنِّيَنَّ، آمُرَنَّ، يُبَتِّكُنَّ، يُغَيِّرُنَّ. ان سب میں ایک خاص انداز آپ دیکھ رہے ہیں. فعل تو تشدید والے نون سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے،
لیکن ایک عام فعل کے آگے جب شد والا نون لگتا ہے تو اس سے اس فعل میں شدت پیدا ہو جاتی، تاکید کا معنی آ جاتا ہے. اور اگر اس سے پہلے لام لگ جائے، جیسے لَأَتَّخِذَنَّ، اگر لا ہٹا بھی دیا جائے تو بنتا ہے اتخذن، تو بھی درست معنی ہے. لیکن جب مشدد نون کے ساتھ لا لگ جائے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی، یعنی ضرور با ضرور ہر صورت میں اپنی بات کو پوری طرح فورسفلی بیان کر رہا ہے کہ میں تو ایسا ضرور کر کے چھوڑوں گا. اس سے اس کا ڈٹرمنیشن ظاہر ہو رہا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، ضرور ان کا راستہ گم کروں گا. دلال کس کو کہتے ہیں؟ راہ گم کرنے کو. ذرا سوچیے، آپ راستہ کب بھولتے ہیں؟ نشانیاں نہ ہو اور جب منزل متعین نہ ہو، معلومات پوری نہ ہو اور راستے پہ چل پڑے، گائیڈنس نہ ہو. آپ سوچیں کہ آپ اپنی گاڑی پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی، آپ راستے میں ادھر ادھر دیکھیں، گپ شپ کریں، کچھ بھی ہو تو وہ ڈرائیور پہنچا دیتا ہے آپ کو. لیکن اگر کبھی کسی اور کی گاڑی پہ آپ بیٹھے ہوں اور اس کو راستہ بتانا ہو، اور راستہ بتانے کی بجائے آپ خود گپ شپ میں لگ جائیں، بے دھیانی کریں، سو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، ادھر ادھر دیکھیں، ریلیکس کریں، مزے کریں، تو وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا آپ کو. آپ اپنی روٹین میں ہوتے ہیں نا کہ اچھا ڈرائیور کو پتہ لے جائے گا، پہنچا دے گا، اور پھر یکا یک آپ کو یاد ہے تو اوہ مجھے تو اسے راستہ بتانا تھا، نہیں بھائی ادھر نہیں، ادھر مڑو، اور عین کنارے پہ پہنچ کے آپ کہتے ہیں اوہ نہیں دائیں نہیں بائیں مڑو، اور اسے ڈرائیور کو بھی پریشان کرتے. تو دلال کیا ہوتا ہے؟ دلل ہوتا ہے دواد لام لام، راستے کے نشان گم کر بیٹھنا، مٹ جانا، یعنی ڈائریکشن صحیح طور پر فالو نہ کرنا. دیکھیے کہ پہلے زمانے میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، کچے راستوں پہ لوگ جاتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں بہت آندیاں چلتی، تو بعض اوقات آندھی کے ساتھ اتنی ریت آتی ہے کہ اونٹوں کو چھپا لیتی، بڑے بڑے ڈھیر بن جاتے ہیں ریت کے، ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ آ پڑتے. صحرائی علاقوں میں سفر کیوں ممکن نہیں؟ صحرا میں جا کے لوگ کیوں گم جاتے تھے، کیوں کھو جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ریت کے جھکڑ اور طوفان چلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا کہ جانا کدھر ہے. تو اس سے آپ امیجن کریں کہ راستہ گم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آثار ہی چھپ جائیں یا مٹ جائیں کہ جن کو ہم فالو کر سکیں. تو انسان بھی اس وقت بھٹکتا ہے جب راستے کے آثار مٹ جاتے ہیں، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جب کوئی گائیڈ نہیں ہوتا، جب انسان غفلت اختیار کرتا ہے، جب انسان مزے میں پڑ جاتا ہے، سو جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے اور اپنی اصل منزل اور مقصد کو بھول جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کا راستہ گم کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا. تو وہ کرتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے مقاصد کو بھلوا دیتا ہے اور باتوں میں لگا کے، اور چیزوں میں اتنی اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ ہمیں ادھر کھینچ لیتا ہے. آپ کو کوئی بات کب بھولتی ہے؟ اوہ مجھے تو وہاں جانا تھا، اوہ ہو میں تو بھول ہی گئی، مجھے یہ کرنا تھا. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ آپ کسی دوسری چیز میں اتنے محو ہو گئے کہ آپ کو اصل کام بھول گیا. بالکل اسی طرح ہم سب کا اصل کام کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا؟ معلوم ہے آپ کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ ہم کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ہم اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں، اور کب بھولتے ہیں؟ جب ہمیں دنیا کی خوبصورت چیزیں ایسے نظر آتی ہیں کہ ہم ان میں محو ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کی طرف کھنچ جاتے ہیں اور ان میں اتنے دور تک چلے جاتے ہیں، دلالن بعیدہ ہو جاتے ہیں کہ اصل مقصد بھول ہی جاتا ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں تھے، ہمیں کرنا کیا تھا. آج ہمارا حال یہی نہیں؟ ہمارے سے مراد ہم سب انسانوں کا جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یا پیسہ کمانے کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، یا کوئی اور ہر ایک کی ہابی یا کوئی بھی دلچسپ مشغلہ، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے نا، لوگوں کے شوق مختلف ہوتے ہیں. تو جس کو جو شوق لگ گیا وہ اسی میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کو اصل چیز بھول ہی گئی.
اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے خدا کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے. تو شیطان کا اصل طریقہ اور چال یہ ہے کہ وہ ہم سے راستے کے نشان بھلواتا ہے، ہمیں اور باتوں میں لگا لیتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے کسی کام، بڑے دھیان سے تیز تیز جا رہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی مل جاتا ہے اس سے بات چیت میں لگ جاتا ہے، اور وہ کرتے کرتے کہتے اوہ میں تو لیٹ ہو گیا، مجھے تو اتنے منٹ میں وہاں پہنچنا تھا. وہ کیوں لیٹ ہوا؟ تو اچھا بھلا جا رہا تھا، اس لیے کہ راستے میں کسی کے ساتھ باتوں میں لگ گیا، بھول گیا اس کو آگے بھی جانا تھا اور وہ لیٹ ہو گیا. چھوٹی سی مثال لیجئے کہ آپ نے دودھ ابلنے کے لیے رکھا اور آپ کی دوست کا فون آ گیا، اب باتوں میں ایسا لگے کہ دودھ ابل کے چولہا بھی بجھ گیا. تو یہ نقصان آپ کیوں کر بیٹھے؟ حالانکہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ دودھ ابلے یا وہ ویسٹ ہو یا گرے کہیں. لیکن وہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ کسی اور زیادہ اٹریکٹیو چیز نے آپ کو اپنے اندر ایسا گم کیا کہ آپ کو وہ بھول ہی گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت دنیا سجا کے یہاں بھیج دیا، اور ایسے بھیج دیا جاؤ سیر کر کے آ جاؤ، اور واپس آ کے پوچھے گا نہیں کہ تم کیا کرنے گئے تھے اور وہ کر کے آئے بھی ہو کہ نہیں کر کے آئے. تو شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کا راستہ گم کروں گا، ایسی چیزوں میں الجھاؤں گا، ایسی باتوں میں لگاؤں گا کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ یہ قیمتی ترین وقت تو کسی اور کام کے لیے تھا، سب برباد کر بیٹھیں گے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، آرزوؤں میں رکھوں گا، تمناؤں میں مبتلا کروں گا. بھٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان امیدوں آرزوؤں پہ جیتا رہتا ہے. کاش یہ ہو جائے، ہاں جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایسا کروں گا. ساری زندگی انتظار میں گزرتی ہے ہماری. بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر دیکھیں گے. جوان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا شادی ہو جائے تو پھر کوئی کام شروع کریں گے. پھر بچے ذرا ہو جائیں، پھر ذرا ان کی شادی کر لوں. معلوم نہیں کیا کچھ ہماری زندگی کی مجبوریاں بنی رہتی ہیں، اور ہم تمناؤں اور آرزوؤں کی نظر کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو. ہر وقت ایک انہونے انتظار میں رہتے ہیں. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کو تمناؤں امیدوں میں رکھتا ہے. پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جھوٹی آرزویں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا وہ دل میں پیدا کرتا ہے. مثلا یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن کے، یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں فرمایا. شیطان ہی نے ان کے دل میں یہ خوبصورت خیال ڈال دیا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اس کے بڑے چہیتے ہو، پسندیدہ ہو، اس لیے تمہیں نہیں سزا ہو سکتی، فکر ہی نہ کرو، جو چاہو کرو، جنت میں ہی جاؤ گے. پھر اسی طرح نصارہ کو کیا سجھایا اس نے کہ تمہارے سارے گناہوں کا بدلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے بیٹے نے، نعوذ باللہ، سب کفارہ دے دیا ہے، تمہاری ساری خطاؤں کو اپنے سر پہ لے کے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اب تم اگر صرف ان کو مان لو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، صاف ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے ہی فکر میں لگے رہتے. ہم مسلمانوں نے کیا سوچا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ تو ہماری شفاعت کرائیں گے ہی کرائیں گے. کیا فرق پڑتا ہے کہ تھوڑی سی چوری کر لی جائے، یا جھوٹ بول لیا جائے، یا دھوکہ دے دیا جائے، یا دوسرے پہ زیادتی کر لی جائے. جنت تو بنی ہی ہمارے لیے. یہود و نصارہ نے تو جانا نہیں اس میں، مشرکین تو ویسے ہی مشرک ہیں، وہ بھی نہیں جائیں گے. تو رہ گیا کون؟ وہ ہم ہی کو جانا ہے. اس لیے ہم تو جو چاہیں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کے ضامن ہیں. مشرکین مکہ کو اس نے کس دھوکے میں مبتلا کیا؟ اس نے کہا یہ دیویاں اور دیوتا جن کو تم پوجتے ہو یہی تمہاری سفارش کریں گے، دنیا میں بھی تمہیں انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے اور آخرت میں بھی یہی تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہیں چھڑا لیں گے، اس لیے فکر نہ کرو، جو چاہو قتل و غارت کرو. تو یہ وہ باطل امیدیں، جھوٹی آرزویں اور وسوسے ہیں شیطان کے جن کی وجہ سے انسان اصل رستے سے بھٹک جاتا ہے. اور اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، ضرور ان کو کہوں گا، پھر وہ میری بات مانیں گے. کیا؟
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور جانوروں کے کان کاٹیں گے. یبتکن کا لفظ جو ہے بے تے کاف سے ہے. بتکا کا مطلب ہوتا ہے خوب کاٹنا. بتکتن ہوتا ہے کسی چیز کا کٹا ہوا ٹکڑا جو لٹک رہا ہو. کاٹنا، تراشنا. تبتک اس کا مصدر ہے. عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ بحیرہ اور صائبہ نام کے جانور بنا رکھے تھے جن کے کان چیر کر 2-3 حصوں میں اس کو کر دیتے تھے. اور یہ کیوں اس طرح کرتے کہ اس سے جانور پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے نام پر پن دیا گیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہندوازم میں کیا ہے کہ جو سہاگن ہوتی ہے اس کے ناک میں نتھ ہوتی ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے گاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو منکوہا ہوتی ہے یا نکاح شدہ عورت ہوتی ہے اس کے ناک میں چھید کر کے وہ کچھ ڈال دیتے ہیں. افریقہ کے ایک ملک میں یہ رواج ہے کہ شادی شدہ مرد کے ماتھے پہ بیوی کا نام کندہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ ٹیٹوز بنا کے اندر لکھ دیتے ہیں. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے. مثلاً اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے ہو جائیں اسے دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ فلاں کے نام پہ مخصوص ہے. مخصوص ہونے کا مطلب کہ اب نہ کوئی اس پہ سواری کر سکتا ہے. اگر اونٹنی ہے تو اس کا دودھ نہیں پیا جا سکتا، اور کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا تھا، گویا دیوتا اس کا مالک ہے. دیوتا دیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے تھے. ان کو آزاد بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے، جدھر سے چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں گھومیں، جس کو چاہیں ٹکرے مارے، کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں جب بہت چھوٹی تھی تو ایک جگہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ گائیں بھینس سے بازاروں میں گھوم رہی پھر رہی، ہر ایک کے چیز میں سبزی والے کے وہ منہ مار رہی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا یا پوچھتا؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں پیر کے نام پر آزاد چھوڑی ہوئی ہیں. ہندوؤں کے ہاں بھی جب منت مانی جاتی تو گائے کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایسی رسمیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈفرنٹ شکلوں میں ملیں گی. اور علامت ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی ان کو کہیں چرا نہ لے. چرائے بھی تو پتہ چل جائے کہ یہ تو فلاں بت کے نام پہ تھا تو اس کو کون لے گیا. بہرحال یعنی مشرک اقوام میں یہ روایت رہی ہے کہ وہ خاص خاص جانوروں کے کان چیر کر اپنے فرضی معبودوں کے نام پر بطور نظر ان کو چھوڑ دیتے. اور یہ کان چیرنا اس مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ دوسرے اس کو سمجھ کر انہیں کچھ نہ کہیں. اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جانور کو یوں آزاد چھوڑ دینا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے ان کو بازاروں میں گھومنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، وہ تو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ کہ انسانوں کو ستانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جب وہ یوں آزاد گھومے پھریں گے تو اس سے بہت سے لوگوں کے باغ اجڑ سکتے ہیں، جانوروں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جانور تو جانور ہے بیچارہ، اسے کیا معلوم کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. یہ تو انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، بس اس پہ میرا حق ہے، دوسرے کی چیز پہ میرا حق نہیں، اس لیے چوری کے پھل نہ توڑا کروں. یہ تو انسان کو سمجھ آتی ہے نا، جانور کو تو نہیں سمجھ آتی. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ جانور کو اذیت دینا بھی آتا ہے اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے پیچھے سوچ اور عقیدہ غلط ہے. جانور ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے. انہیں قربان بھی اللہ ہی کے نام پہ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر اللہ کے نام پر. یعنی انہیں اگر آپ نے آزاد چھوڑنا بھی ہے، اول تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں ذبح کریں اور کھا لیں یا کسی غریب مسکین کو دیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، بازار میں چھوڑنے کی بجائے، بیکار رکھنے کی بجائے. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کی خاطر یہ سب کرنا چاہیے، جبکہ وہاں کیا تھا، بتوں کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے. اور دراصل یہ شیطان کی پیروی تھی. شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسا ضرور کرواؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.